جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ دوستو سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، ابھی جیسے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ چل رہی تھی اور دنیا کے کچھ ممالک یوکرین اور کچھ ممالک روس کے ساتھ تھے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ روس نے آتنکوادی حملہ کیا یا یوکرین نے آتنکوادی حملہ کیا۔ یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی قرار دی جا رہی تھی، لیکن اسرائیل اور فلسطین کو آتنکوادی حملہ کا نام دیا جا رہا ہے۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، پھر اسی بحث پہ بات ہوگی ویڈیو کے آخر میں۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کشمیر اگر بولے تو وہ کیسے بولے گا؟ پڑھتا ہوں صاحب۔ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے۔ بجرنگ دل ہزارہ آتنکواد کرے، وہ کبھی آتنکوادی نہیں ہوتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یوکرین کی جنگ کے بارے میں ایک بہت اچھا جملہ کہا، یہ جنگ کا دور نہیں ہے۔ ہاں یہ تو اب پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ مودی جی کس مزاج کے انسان ہیں۔ مودی جی آزادی کی لڑائی کو آتنکواد کہتے ہیں اور آتنکواد کو سول سوسائٹی کا حق دیتے ہیں۔ ملت ٹائمز۔ حماس نے حملہ کر کے اسرائیل کو جو ایک بڑا سبق دیا ہے اور اس کو لے کر اسرائیل میں اب ہنگامہ برپا ہے، اور رد عمل میں اسرائیل نے بھی غزہ پٹی پر بڑا حملہ کر دیا ہے اور 250 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ 33 کے قریب بچے شہید ہونے والوں میں شامل ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین دوز کر دیا ہے۔ تو ایک بڑا طبقہ اس پر سوال اٹھا رہا ہے کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو امن تھا اس کو باقی رکھنا چاہیے تھا۔ سوال اٹھانے والے بڑے طبقہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آزادی کی لڑائی ڈرائنگ روم اور اے سی میں بیٹھ کر لڑی جا سکتی ہے؟ کیا آزادی کی لڑائی میں قربانیاں نہیں دینی پڑتی؟ کیا آزادی کی لڑائی میں پھانسی کے پھندے نہیں چومنے پڑتے؟ کیا آزادی کی لڑائی میں کالا پانی اور جیل کی سزا نہیں ہوتی؟ کیا آزادی کی لڑائی میں عمر قید نہیں ہوتی؟ کیا آزادی کی لڑائی میں شہادتیں نہیں پیش کرنی پڑتی؟ اس چیز پر تو ان کو داد دینی چاہیے تھی۔ ان کو خوب معلوم تھا اور اچھی طرح خبر تھی کہ ہمارے لوگوں کے جنازے نکلیں گے، وہ بالکل بے خبر نہیں تھے۔ میں ان کی عورتوں اور ان کی لڑکیوں کو داد دیتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، آپ بالکل مت ڈریے، آپ حق کی لڑائی لڑیے، اگر ہم شہید ہو گئے تب بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم فاتح ہو گئے تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ ہماری وجہ سے آپ ہرگز کوئی ظلم برداشت مت۔ یہ تو دینے کی بات نہیں ہے، ان کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مہاتما گاندھی جی، مہاتما گاندھی کو دیر میں بات رکھنا پڑا، ان کو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ اور ہمارے تمام مجاہدین آزادی کو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ کیا انہوں نے پھانسی کے پھندے نہیں چومے؟ آج کا ہم بھگت سنگھ کو داد دیتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے کہ بھگت سنگھ بیوقوف آدمی تھا، بلا وجہ اس نے جوانی میں اپنی جان دے دی۔ دیش آزاد ہوتا یا نہ ہوتا ہم غلام رہتے سو رہتے۔ بھگت سنگھ کو چاہیے تھا کہ وہ شادی کرتا اور عیاشیاں کرتا۔ اس طرح کی باتیں وہی لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ وہ مغل اور انگریزوں کے انفارمر بنے، دیش کے غدار بنے۔ اس طرح کے لوگ اور ان سے متاثر ہونے والے نام نہاد مسلمان بزدلی کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ وہ قومیں جو زندہ ہوتی ہیں وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑتی ہیں۔ آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ ویتنام امریکا سے کیوں لڑا۔ امریکا کے مقابلے میں ویتنام کی کیا حیثیت تھی؟ لوگ ویتنام کے لیڈر ہوچی مین کو اس اعتبار سے آئیڈیل مانتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی اتنی کمزور قوم اور کمزور طاقت کے ساتھ امریکا سے لڑا لیا اور آخرکار امریکا کو واپس جانا پڑا۔ ایسے لوگ افغانستان کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ افغانستان 40 سال تک لڑا رہا، کیا تھا افغانستان کے پاس؟ کچھ نہیں۔ افغانیوں کو یقین تھا کہ ہماری موت یقین ہے، مگر آج افغانیوں کی کیا حالت ہے؟ آج افغانیوں کو تسلیم کیے بغیر ان سے تعلقات بنا رہے ہیں، ایسی بولی پالیسی ہے، ہاتھ اور ڈیک چلتے رہیں، اندر ڈبل ہمارے تعلقات قائم رہیں گے، مگر ہم تسلیم اس لیے نہیں کریں گے کہ الزام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے، امریکا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں بالکل ایک صاف بات کہتا ہوں، بیگم میرا وادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے،
जब मोराबादी का एक्शन मिला से आता है ये मिसा का दोस्तों वीडियो सुना सुना शेयर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे इजाजत रखिए। अस्सलाम वालेकुम।